میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، اس بات کو جانو اچھے سے، سمجھو اچھے سے، ہم مسلمان ہیں جی، ہم مسلمان ہیں۔ اس دنیا کا بنانے والا جو رب ہے نا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس دنیا کے سب سے عظیم کتاب کی جس سے بہتر کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، قرآن، وہ ہمارے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے گریٹ شخصیت، وہ ہمارے پیشوا، وہ ہمارے رہبر، وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کی تعلیمات ہماری لیڈر۔ ہم نے دنیا کو ٹھوکروں میں رکھ کر بتایا ہے، ہم وہ قوم ہیں، ہم نے دنیا کو ٹھوکروں میں رکھ کر بتایا ہے۔ ہم بھوکے رہے ہیں مگر کبھی حرام کا ایک لقمہ اپنے جسم کے اندر نہیں جانے دیا، ہم وہ قوم ہیں۔ ایسی حکومتیں ہم نے قائم کر کے بتائی ہیں دنیا کے اندر کہ ایک عورت 100 کلومیٹر نہیں، 200 300 400 کلومیٹر اگر آگے اکیلے کسی وجہ سے سفر کر کے جاتی تو سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کو کسی چیز کی ٹینشن، کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حکومتیں ہم نے قائم کر کے دنیا کے اندر مثالی طور پر بتائی ہیں۔ لیکن ایسا کب تھا؟ کب تھا ایسا؟ کہ جب ہم مسلمان قرآن والے تھے، ہم نبی کے فرمان والے تھے، رب کی رضا میں راضی رہنے والے تھے، قیام و سجود سے مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے۔ نبی کہتے لوگوں اللہ کے لیے قربانیاں دو گے؟ مسلمان کہتے سمینا واتانا، اے نبی ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ نبی کہتے کیا مال کی قربانی دو گے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ جان کی قربانی دو گے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ میرے ساتھ لڑو گے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ میرے ساتھ جہاد کرو گے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ اے نبی آپ صرف کہو ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کہہ دو یہ پہاڑ کی چوٹی سے کود جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہم کود جائیں گے، ہم سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے ہمیں کودنے کا حکم کیوں دیا تھا۔ ہم وہ مسلمان تھے جی، ہم وہ مسلمان تھے، وہ معزز میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمان وہ تھے تب سب کچھ تھا، وہ مسلمان تھے۔ مگر آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ لوگ اپنے ایمان کا جائزہ لے رہے ہیں نا، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ مسجد میں مسلمان، باہر صرف انسان، جیسا سب کرتے ہیں ویسا ہم بھی کریں گے مولوی صاحب۔ ہاں مسجد میں بہت مسلمان، ارے توحید کی بات، اللہ کی بات، اخلاص کی بات، اچھی بات، مل جل کر رہنے کی بات، بڑا اچھا مسجد کے اندر۔ باہر صرف انسان، باہر مسلمان نہیں۔ یہاں ایماندار مسجد کے اندر، باہر صرف دکاندار، باہر صرف دکاندار، یہاں ایماندار ہے نا۔ لیکن مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان تو ہر جگہ مسلمان رہتا ہے، اسے ہر چیز سے زیادہ اپنے ایمان کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز میں سب سے پہلے اپنے ایمان کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہائے افسوس، نبی نے جو بات کہی تھی وہ آج ہمارے اندر آ گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہم کر رہے ہیں وہ چیزیں جو نبی نے کہا تھا کہ میری قوم ایسا کرے گی۔ نبی نے کیا کہا تھا؟ نبی نے پیشین گوئی کی تھی۔ نبی نے کہا تھا صحابہ کے سامنے کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم، ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہر کوئی بس مسلمان کو ہی مارو، ہر کوئی بس مسلمان ایسا ہے، ہر کوئی بس مسلمان ویسا ہے، خالی یہی کریں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قلت نحن یومئذ، کیا ہم اس وقت بڑے قلیل ہوں گے کیا کہ ہر کوئی ہم کو ستائے؟ بڑے تھوڑے ہوں گے کیا؟ تھوڑے سے ہوں گے، مختصر سے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جی، ہم بہت ہوں گے، ہمارے سر تو بہت ہوں گے، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، باتیں بڑی بڑی کریں گے، بہت ہماری تعداد ہوگی، لیکن حالت ایسی ہوگی جیسے سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی ہوتی ہے کہ کوئی حیثیت نہیں، ان سے سیلاب کا پانی کہیں رکتا نہیں، ان تنکوں سے وہی ہماری حیثیت ہوگی۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ نکال دے گا، اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ الوہن ڈال دیں گے۔ الوہن۔ اب صحابہ نے پوچھا ومل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے جو ہمارے دلوں میں آ جائے گی؟ دشمن کے دلوں سے ہمارا رعب دبدبہ ختم اور ہمارے دلوں کے اندر الوہن، یہ الوہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں کے اندر آ جائے گی اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔
موت تمہیں پسند نہیں ہے، دنیا صرف پسند ہے، آخرت تمہیں پسند نہیں ہے، کیونکہ موت کے بعد تو آخرت ہی ہے نا۔ دنیا عزیز ہے مگر آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ چیز ہمارے اندر ہے۔ ذرا سوچو، ایمان کا جائزہ لو، کیا یہ حب الدنیا و کراہیت الموت نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کے فائدے کے لیے اگر صبح صبح اٹھنا ہو تو اٹھ جاتے ہیں، مگر نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے۔ اگر ہمیں حیدرآباد جانا ہے، بس 4 بجے ہے، اس سے پہلے اٹھ جائیں گے، بھائی حیدرآباد جانا ہے 4 بجے بس سے اٹھ جائیں گے، مگر نماز کے لیے نہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا، آنکھ ہی نہیں کھلتی میرے ساتھ، نہیں اٹھ پاتے، ہاں نہیں اٹھ پاتے۔ اگر دکان کا مال خریدنا ہے، شہروں میں جا کر کے سفر کر کے 10 دکانیں پھر کر کے مال دوڑ دوڑ کر کے خریدیں گے، ہے نا، مال دوڑ دوڑ کر خریدیں گے، گھر کو آئیں گے، لیکن مسجد تک نہیں پہنچ پاتے، کیوں؟ گاڑی نہیں مل ساتھ، کیسے آؤں مسجد تک، مسجد اتنی دور ہے، پیدل اتنی دور سے آنا، گاڑی نہیں مل ساتھ۔ یہ حب الدنیا و کراہیت الموت نہیں ہے؟ کیا ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہاں، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کا حق صرف مار رہے ہیں، ہم لوگوں کا حق بھی مارتے ہیں، جی ایسے مسلمان ہیں۔ اللہ کا حق تو چھوڑو، وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، چلو آنسو بہا دو، رو لو، گڑگڑا لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، آخری ہچکی تک اگر رو کر کے مانگ لیے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، مگر ہم تو دنیا والوں، لوگوں کا بھی حق مارتے ہیں۔ ہمارا اپنا بھائی ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے، وہ بیمار ہو گیا تو ہم اس کے گھر پر دروازے پر جا کر کے بھائی کیسے ہو، یہ تک ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے رہے ہم پوچھ پائیں۔ میت ہو جائے شرکت نہیں کر پاتے، چلو شرکت دور ہے، شرکت نہیں تو کم سے کم کال کے ذریعے سے بھائی کیسے ہیں، کیسا ہوا، ذرا خیر خیریت، ذرا دلاسا، یہ بھی ہم سے نہیں ہو پاتا۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جی، ہم ایسے مسلمان ہیں۔ ہمارے کتنے بھائی، ہمارے کتنے مسلمان بھائی اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کی ٹانگیں پکڑ رکھی ہیں۔ ہاں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، کپٹ کی وجہ سے ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے۔ ہمیں موقع ملتا ہے کہ اپنے بھائی کی ذرا ہیلپ کریں تو وہ آگے نکل جائے گا، مگر نہیں، ہم سے آگے کوئی نکل جائے ہم ہونے نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، ہم ایسے مسلمان ہیں جی، ہمیں غیروں سے زیادہ گلا نہیں، اپنوں سے گلا ہے۔ ہمارے اپنے ہیں تو زیادہ ہماری ٹانگ کھینچتے ہیں، غیر تو غیر ہے، وہ تو غیر ہے، وہ تو کرے گا ہی، مگر ہمارے اپنے جب ایسا کریں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، میں ایک مثال دوں، ایک مثال سنیے، مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال سنیے کہ ایک جنگل تھا، جنگل کے قریب ہی ایک بستی تھی، جنگل میں مختلف جانور رہتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، ایک گدھا تھا، وہ بیچارہ اپنی گھاس کھا رہا تھا، کتوں کا ایک جھرمٹ آیا، ایک گروہ آیا اور گدھے کو چھیڑنے لگا۔ ایک کتے نے کہا کہ تم اتنا بڑا تمہارا جسم ہے، تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، تو ذرا مجھ سے ریس میں آگے نکل کر کے بتاؤ، میں تم سے ریس میں آگے نکل جاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے گدھے کی اسپیڈ کم ہوتی ہے، کتے کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے، مگر گدھے نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات آ گئی تو میں لڑوں گا، میں بھی بھاگوں گا، کوشش کروں گا، چلو ٹھیک ہے۔ کتے کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھ، یہ تو گدھا ہے، جب بھی کوئی کسی کو کچھ برا کہنا چاہتا ہے تو اس کا ہی نام لیتا ہے کہ گدھے جیسا ہے کیا، اور تمہاری مثال تو وفاداری میں دی جاتی ہے، تم آج جیت کر کے آنا، تمہاری جیت پکی ہے، بعد میں بات کریں گے، جاؤ جیت کر کے آؤ۔ گدھا بھاگا، کتا بھاگا، ریس یہ تھی کہ گاؤں کی گلیوں میں سے گزر کر کے دوبارہ جنگل میں آنا ہے۔ کتا تو اسپیڈ بھاگ کر کے گھس گیا گاؤں کے اندر، گدھا بیچارہ بھاگتے ہوئے گیا، لیکن پہنچنے میں، جنگل کے اندر دوبارہ آنے میں گدھا پہلے پہنچ گیا اور کتا ابھی تک آیا نہیں ہے۔ کتے کے دوسرے جانور دیکھ رہے ہیں کہ کتا ابھی تک نہیں پہنچا، گدھا تو پہلے پہنچ گیا، بھاگتے 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 ہانفتے کانپتے یہاں تک پہنچ گیا، اور پہنچ گیا، یہ تو جیت بھی گیا، مگر وہ کہاں ہے جو تیز بھاگنے والا ہے؟ بیچارہ سر جھکائے ہوئے تھوڑی دیر کے بعد نکلا، پہنچا، پوچھنے لگے جانور کیا بات ہے، ہار کیسے گئے، بڑی بڑی پھینک رہے تھے، بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، تم تو تیز بھاگنے والے تھے، تم بھاگ کیسے گئے؟ کچھ نہیں بول پا رہا بیچارہ، اتنا غمگین ہے، سر جھکایا ہوا، بول ہی نہیں پا رہا۔ جانوروں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، انسانوں نے پکڑ لیا تھا، بند کر دیا تھا؟ تب کتے نے کہا کہ نہیں، مجھے انسانوں نے نہیں ہرایا، مجھے اپنوں نے ہرایا ہے۔
میں جس گلی میں جاتا تھا میرے اپنے لوگ روک لیتے تھے، جس گلی میں گھستا تھا میں نا، میرے اپنے لوگ گھیر لیتے تھے، مجھے اس گلی سے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے۔ اپنے لوگوں سے بچ بچا کر نکلنے میں مجھے تاخیر ہو گئی۔ میں ہارا ہوں تو دوسروں کی وجہ سے نہیں، دوسری قوم کی وجہ سے نہیں، اپنی قوم کی وجہ سے میں ہارا ہوں۔ ہماری مثال ویسی ہے، مثال تھوڑا سا عجیب سا ہے مگر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہماری ٹانگیں کھینچنے والے ہمارے اپنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، کس کس بات کا تذکرہ کروں؟ جب میں اس موضوع کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں پریشان تھا کہ آخر میں کس چیز کے بارے میں بولوں؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو آج ہماری قوم میں ہم میں نہیں ہے؟ کون سی ایسی غلطی جو ہم نہیں کرتے؟ کون سی ایسی خطائیں ہیں، کون سی ایسی نافرمانی ہے جو ہم سے سرزد نہیں ہو رہی ہیں؟ کس چیز کا تذکرہ میں کروں؟ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے؟ لیکن کہنا تھا سو میں نے کہہ دیا۔ بات یہیں پر ختم کرتا ہوں ان جملوں کے ساتھ کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، مت کرو ایسا، مت جیو ایسا، مت زندگی گزارو ایسا جو نافرمانی میں گزرے۔ نمازیں چھوڑ کر کے اپنی جوانیاں گزار رہے ہو، نمازیں نہ پڑھ کر کے 7 بجے 8 بجے اٹھ رہے ہو، شیطان کو خوش کر رہے ہو، شیطان کو اپنے کانوں میں پیشاب کروا رہے ہو اور سوچتے ہو کہ میں بڑا بھلا کر رہا ہوں، میں قوم کے بارے میں، جماعت کے بارے میں، جمعیت کے بارے میں، قوم کے بارے میں بڑا مخلص ہوں، بڑا اچھا ہوں۔ آپ کی فجر کی نماز تک نہیں ہو پاتی ہے، کیسے مسلمان ہو آپ؟ پھر ایمان والے جنتی وہ دور کی بات، آپ مسلمان کیسے ہو وہ مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا نا کہ آج ہم ایمان کا جائزہ لیں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی ان کنتم مومنین، اگر تم مومن رہے تو لو اپنے ایمان کا جائزہ۔ میں بھی جھانکوں اپنے گریبان کے اندر، آپ بھی جھانکو اپنے گریبان کے اندر، ہماری خواتین بھی جھانکیں اپنے اپنے گریبانوں کے اندر اور دیکھیں کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان ہمارے پاس کتنا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب موت کا فرشتہ آئے گا، ہاں اس وقت کو یاد کرو جب موت کا فرشتہ آئے گا۔ یہ زندگی جو عیش میں آپ نے گزار دی، یہ زندگی جو نافرمانیوں میں گزار دی، یہ زندگی جو صرف اور صرف دنیا کمانے میں آپ نے گزار دی، وہ زندگی آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گی جب آپ بستر پر لیٹے ہوں گے۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کے بچے، آپ کے عزیز و اقارب آنکھوں میں آنسو لے کر آپ کے پاس ٹھہرے ہوں گے اور آپ کے رخصتی کا وقت ہوگا، موت کا فرشتہ بس آپ کے پاس آنے والا ہوگا۔ اس وقت آپ سوچیں گے کہ زندگی تو بڑی مختصر سی تھی، میں نے کس میں گزار دی، کاش میں نے اچھا کچھ کیا ہوتا، کاش میں نے ویسا کیا ہوتا کہ جس سے رب راضی ہو، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا کہ آج جس سفر میں جا رہا ہوں اس سفر میں کام آ سکے، کاش میں نے وہ زندگی گزاری ہوتی۔ مگر تب ٹائم نہیں ہوگا، تب ٹائم نہیں ہوگا، قبر کے اندر پہنچو گے بہت کچھ ہوگا آپ کے ساتھ، بڑی مختصر سی جگہ ہوگی، بلڈنگ تو بنا لی کیسے کیسے کر کے یہاں پہ، مگر وہاں کے واسطے کیا کیا یہ کبھی آپ نے خیال ہی نہیں کیا۔ ہاں موت جب آئے گی دل دہل جائے گا، کچھ گھڑی میں جنازہ نکل جائے گا، تیرے بھائی برادر بچھڑ جائیں گے، ساتھ کچھ جائے گا تو عمل جائے گا، بس عمل ہی جائے گا، ہاں عمل ہی جائے گا۔ فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ یاد کرو کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرو گے اور دلوں کی بات جاننے والا رب جب آپ سے سوال کرے گا تب کیسے جواب دو گے۔ یاد کرو اس چیز کو، سوچو اس چیز کو۔ وقت کم ہے، گفتگو پھیلائیں کیا، وقت کم ہے، گفتگو پھیلائیں کیا، چیر کر رکھ دیں جگر سمجھائیں کیا۔ کس کس بات کا رونا روئیں اپنی قوم کے بارے میں، کس چیز کو سمجھائیں کہ آج رونا مجھے اس بات پر آتا ہے کہ اتنے سارے نوجوان ہماری جماعت نماز تک نہیں ان سے ادا ہو پاتا۔ کیسے نوجوان ہو تم، کیسے مسلمان ہو تم کہ نمازیں تم سے چھوٹ جاتی؟ تم اپنے آپ کو کہتے ہو جمعیت کا بڑا خیر خواہ ہوں، یہ خیر خواہی ہے جمعیت کے تعلق سے، ایک دن چھوٹ جائے، 2 دن چھوٹ جائے، کبھی تم مساجد کے اندر آ کر کے نماز نہیں پڑھتے، گھر کے اندر پڑھ لیتے، مل صاحب محلے کی مسجد میں پڑھ لیتے، پھر مسجد بنائی کیوں تھی آخر؟ یہ بنائی کیوں تھی مسجد کہ جس کے اندر تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی؟ یہ دکھ کی بات ہے، یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ایسے مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان اس کو نہیں کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے جس نے جان بوجھ کر کے ایک نماز ترک کر دی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تم جماعت کی بات کرتے ہو، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا وہ بندہ کہ جو نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان ہے اور نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی،
بات کی بات ہے، تقریر سنتے سنتے زمانہ گزر گیا، تقریر سنتے سنتے زمانہ گزر گیا۔ اب نوجوان قوم کو کردار چاہیے، کردار، تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریر تو ہوتے رہیں گی، اسی لاکھوں کروڑوں تقریریں ہوتی رہیں گی، مگر عمل کر کے بتاؤ۔